فلمی دنیا میں سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ کون ہے؟ پورا نالج ملے گا آپ کو۔ کرکٹر کی دنیا میں سب سے بہترین بولنگ کرنے والا کون ہے؟ آپ کو برابر بتلا دیا جائے گا۔ بیٹنگ کرنے والا سب سے بہترین انڈیا کا بیسٹ مین کون ہے؟ پوچھ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ دنیا میں سب سے اچھا کرکٹر کے تعلق سے معلوم ہے، سب سے اچھا بولر کے بارے میں معلوم ہے، سب سے زیادہ فٹ بالر کے بارے میں معلوم ہے، سب سے زیادہ فلمی ایکٹروں کے بارے میں معلوم ہے، اتنا ہی نالج ہم اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھ کر کے دیکھیے گا، سیرت کا کوئی سوال کر کے دیکھیے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے ہم جو ہے 2-5 پہلو پر روشنی ڈال کر کے آپ حضرات سے رخصتی چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا۔ اب ہم میں کا ہر شخص جس بھی پہلو میں زندگی گزارنا چاہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اگر کوئی شخص اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی شخص اچھا معلم، اچھا استاد اور اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی آدمی اچھا مدبر، اچھا مفکر اور اچھا مقرر بننا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی شخص اچھا رہبر و رہنما بننا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی شخص اچھا لیڈر، اچھا حکمراں بننا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی شخص اچھا امام بننا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اچھا باپ بننا چاہتا ہے تب بھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر اپنی زندگی میں اچھا بیٹا بننا چاہتا ہے تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اگر اچھا پڑوسی بھی بننا چاہتا ہے تب بھی وہ شخص جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ وکشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ وکشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ وصلوا علیہ وآلہ۔ عبد الرحمن الجرجانی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البصر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ اور سب سے بڑھ کر شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاعر رسول حسان ابن ثابت نے بڑا ہی جامع اور بڑا ہی پیارا کلام کہا اور کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ایسا بناتا چلا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ایسا بناتا چلا جا۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بناتا چلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ہم اور آپ کو جو ہے سیرت جاننا ضروری کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، اور جتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ کو محبت ہوگی اتنی زیادہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
یہ مومن کے لیے ایمان کے مکمل اور ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان، راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ راوی حدیث کہتے ہیں حضرت ابی ہریرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب نہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب نہ ہو جائے۔ تو سیرت کو جاننا ہم اور آپ کے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اور آپ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبتیں ہوگی، نبی سے زیادہ محبت ہوگی تو زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ آج سماج اور معاشرے کے بہت سارے حضرات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال کر کے دیکھ لیجئے۔ بہت سارے حضرات تو ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جن سے پوچھئے گا کہ آپ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں رسول اللہ۔ سماج میں کچھ ایسے بھی ملیں گے جن سے آپ پوچھیں کہ آپ کے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سارے تو یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے بھی ملیں گے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھ کر کے دیکھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال کر کے دیکھو، خود نبی کی ذات کے اوپر سوال کر کے دیکھو تو آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ لیکن انہی لوگوں کی دوسرے معاملے پر نالج دیکھیے گا، فلمی دنیا میں سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ کون ہے؟ پورا نالج ملے گا آپ کو۔ کرکٹر کی دنیا میں سب سے بہترین بولنگ کرنے والا کون ہے؟ آپ کو برابر بتلا دیا جائے گا۔ بیٹنگ کرنے والا سب سے بہترین انڈیا کا بیسٹ مین کون ہے؟ پوچھ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ دنیا میں سب سے اچھا کرکٹر کے تعلق سے معلوم ہے، سب سے اچھا بولر کے بارے میں معلوم ہے، سب سے زیادہ فٹ بالر کے بارے میں معلوم ہے، سب سے زیادہ فلمی ایکٹروں کے بارے میں معلوم ہے، اتنا ہی نالج ہم اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھ کر کے دیکھیے گا، سیرت کا کوئی سوال کر کے دیکھیے گا۔ ارے جب ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم نہیں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں گے ہم لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوگی؟ ایک محبت کرنے کا جذبہ صحابہ کرام کے پاس دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال، پورے مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قرض، کسی کا کوئی قرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو تو وہ آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے چلے جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس اعلان کو کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت علالت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قرض ہو، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا اگر بدلہ لینا چاہتا ہو تو وہ ترنت ہی، وہ فوراً ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائے۔ لوگوں نے یہ اعلان سنا، مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، پوری بستیوں میں کوہرام مچ گیا۔ کہا گیا کہ یہ کس قسم کا اعلان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کو سخت تیز بخار تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کسی کا مجھ میں کوئی قرض ہو یا کوئی اگر مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو تو خدا کے لیے وہ ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لے۔ پورے مجمع میں، مسجد نبوی میں، پوری محفل میں ایک شخص کھڑے ہوئے، بڑے پیارے صحابی رسول ہیں حضرت عکاشہ ابن محصن، کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدلہ لینا ہے۔
حضرت بلال حبشی نے دیکھا، کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ بلال انہیں مت روکو، انہیں اپنا بدلہ لے لینے دو۔ کہا حضرت عکاشہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے ہم نکل رہے تھے اور کہا کہ آپ کا کوڑا میرے جسم میں لگ گیا تھا، کہا میں وہ اس غزوہ احد کے اس واقعے کا بدلہ میں ابھی آپ کی ذات سے لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آئے، کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں آپ کا کوڑا میرے جسم میں لگا تھا، کہا کہ وہ کیفیت میری یہ تھی، میرے جسم میں کوئی کپڑا نہ تھا، کہا کہ ابھی شرٹ کو اتاریے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ کو اتارا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ کو اتارا، وہ صحابی رسول پیچھے سے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو بوسہ دیا، اور پوری مسجد نبوی میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میری کیا حیثیت کہ میں دنیا کے سب سے بڑے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا بدلہ لوں۔ ارے میں تو چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم کر کے ان جنتیوں میں سے شامل ہو جاؤں جن کی بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ساری کی ساری چیز پوری امت کے لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ نبی کے جسم سے بھی محبت، نبی کی ذات سے بھی محبت، نبی کی بات سے بھی محبت، تب جا کر کے ایک شخص اپنے آپ کو کامل ایمان اور مومن کہلانے کے لائق ہوگا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، بات سے، اقوال سے، افعال سے، تقریر سے، ہر چیز سے محبت کرے گا، ہر چیز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو محبت میں، سخاوت میں محبت کا پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے گا۔ غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے ان کو اسلام میں جمائے رکھنے کے لیے سارا مال تقسیم کر دیا، انصاریوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اسلام میں انصاریوں کی بہت زیادہ خدمتیں رہی ہیں، انصاریوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بہت ساری قربانیاں دیا ہے، بہت ساری مددیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ انصاری اس بات سے، اس تقسیم سے ناراض ہو گئے، ناراضگی ظاہر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، کہا کہ انصاری لوگ ناراض ہیں، کہا کہ پھر سے انصاریوں کو بلاؤ۔ انصاریوں کو اکٹھا کیا گیا، انصاریوں کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معشر الانصار، کہا کہ اے انصاریوں، میں نے اس قسم کی بات تم سے سنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انصاریوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دین میں قربانی کی بات آتی ہے تو انصاری سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خرچ کی باری آتی ہے تو انصاری آگے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدد کی باری آتی ہے تو انصاری آگے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تقسیم کے معاملے میں انصاریوں کو محروم کیوں کر دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ انصاریوں کے تعلق سے کہا، انصاریوں کی آنکھ بھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصاریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے انصاریوں کی جماعت، اے انصاریوں سنو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگ بھیڑ بکریوں کو لے کر کے جائیں گے، دنیا کے لوگ مال و دولت کو لے کر کے جائیں گے، دنیا کے لوگ مال غنیمت کو لے کر کے جائیں گے؟ انصاریوں کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ انصاری اللہ اور اس کے رسول کو لے کر کے جائیں گے؟ جیسے ہی انصاریوں نے یہ جملہ سنا، خوشی کے مارے جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انصاریوں کی آنکھوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت،
یہ انسان کے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نرم دل پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے، دین کی دعوت دینے کے لیے، اس وقت طائف والوں نے آپ کو بہت مارا، اس وقت طائف والوں نے آپ کو بہت مارا، اتنا مارا کہ آپ کے جسم مبارک کو خون سے لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا خون بہہ بہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جم گیا۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طائف کے مقام پر مارا گیا، پیٹا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پٹنا دیکھا نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی آسمان سے 2 پہاڑ کے فرشتوں کو نازل کیا۔ پہاڑ کے فرشتوں نے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہو گے تو ان طائف والوں کو، یہ طائف کی بستی والوں کو دونوں طائف کی پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیں گے۔ کہا کہ صرف آرڈر کرو کہ ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان سے آنے والی جنریشن، ان کے بعد آنے والی نسل، مجھے امید ہے ایک اللہ کو ماننے والی ہوگی اور ایمان والی ہوگی۔ کہا کہ ان کو طائف کی پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے مارا نہ جائے، ان کو پیسا نہ جائے۔ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم مزاج کوئی بھی نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور کہا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہا کہ خوشخبری سناؤ، لوگوں کو جو ہے لوگوں کے بیچ میں نفرتیں مت پھیلاؤ، یسروا ولا تعسروا، اور کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلیں کھڑے مت کرا کرو، لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلیں مت کھڑا کرو۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ مومن کبھی بھی باعث تکلیف نہیں ہوتا، کسی کے لیے بھی روئے زمین پر مومن باعث تکلیف نہیں ہوتا۔ بشروا ولا تنفروا، مومن کبھی بھی کسی کے لیے باعث نفرت نہیں ہوتا اور نہ نفرت پھیلانے کے لائق ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج پوری دنیا دیکھو نفرتوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، نفرتیں پھیلانے والے لوگ قوم و سماج اور معاشرے میں بالکل بھی کم نہیں ہے، تو یہ تو لوگوں کا معمول بن گیا ہے۔ جب تک کہ 2 5 8 لوگ جہاں کہیں پر بیٹھے ہوں ایک دوسرے کی ذات پر اعتراض نہ کریں، جب تک کہ ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں، ایک دوسرے کی بات نہ نکالیں، ایسا لگتا ہے لوگوں کو جو ہے اس کے علاوہ چین ہی نہیں ملتا۔ زندگی میں ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھیے گا، جو آدمی صاحب کردار ہوتا ہے وہ کسی کے کردار پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھاتا۔ جو آدمی صاحب کردار ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ پوری سیرت پڑھ ڈالیے گا، کبھی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ذات پر انگلی۔ اچھا ایک چیز ہے نہیں ہونی چاہیے، تنقیص کا مطلب کمی نکالنا، کیڑے نکالنا۔ تو ہماری اور آپ کی نیت اگر کسی کی ذات سے کوئی معاملے پر اختلاف ہو جائے تو بطور اصلاح کے ہونا چاہیے، کمی نکالنے کے یا کیڑے نکالنے کی نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھو جس مومنوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا تھا کہ قوم کے وہ حضرات جو کسی کے لیے باعث نفرت نہیں ہوتے، باعث تکلیف نہیں ہوتے، آج بہت سارے حضرات، خود مسلمان حضرات، خود جو ہے اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے والے، پوری قوم کے لیے باعث تکلیف بنے ہوئے ہیں، باعث تکلیف بنے ہوئے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا،
جو ہے مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے، مشکلیں کھڑی کرنے والا کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی امانت دار اور کوئی ایماندار بھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے شاعر کہا، پاگل کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، لیکن کبھی بھی کسی بھی شخص نے بے ایمان نہیں کہا۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورے مکہ کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہی لوگوں نے اپنی امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا، کہا کہ اس سے بڑا شخص ہماری نظروں میں کوئی امین اور امانت دار نہیں گزرا۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی امانت داری اور ایمانداری کو دیکھ کر کے امہات المومنین، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بزنس کرنے کا پیغام بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، ان سے بات کرو، کیا وہ ہمارے بزنس کو جو ہے دوسرے ملکوں پر لے جا کر کے بیچیں گے۔ کہا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمانداری کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد خود دنیا کی وہ واحد خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کو دیکھ کر کے نیکی کا پیغام بھی بھیجا۔ سوچئے گا، قوم کے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانے، مجنوں، پاگل، شاعر کے الفاظوں سے، القابوں سے نوازا، لیکن جب پوچھا گیا پورے شہر مکہ کے اندر کون ایسا شخص ہے جو پوری قوموں کی امانت رکھے اور ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ واپس کر سکے، تو صرف ایک ہی ذات تھی، جس ذات کی امانت داری اور ایمانداری کی گواہی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے خود دیا ہو۔ ایک چیز ہے یہاں پر بولنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمانداری، جو امانت داری کو دیکھ کر کے نکاح کا پیغام بھیجا، وہ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اگر قوم کی کسی لڑکی کو، اگر قوم کا کوئی لڑکا جس کی دیانت داری، جس کی ایمانداری اور جس کی امانت داری اور جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری اگر پسند آ جائے تو وہ بالکل پیغام ڈال سکتی ہے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پہ رشتوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، پیغام جو ڈالا جاتا ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں الٹا ہوتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی طرف سے ڈال دے تو پورا سماج مل کر کے اسے غیرت میں ختم کر دے۔ ضرور کوئی معاملے رہے ہوں گے، بے غیرت ہے، پتہ نہیں خود سے جو ہے اپنی لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گیا، یا مان بھی لو اگر کوئی لڑکی اظہار نکاح کا خیال اگر سماج اور معاشرے میں کسی لڑکے کے ساتھ کر دے تو ہمارا خون تو بالکل افان میں آ جاتا ہے، ہمارے اندر تو ایک غیرت آ جاتی ہے، پوری قوم اور سماج اور معاشرے کی انگلیاں اس لڑکی کے پاس اٹھنے لگتی ہے اور اس کی غیرت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ضرور لڑکی جو ہے خراب رہی ہوگی، ضرور لڑکی اچھا یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ ہونا تو سماج کے لوگوں کا نظریہ دیکھو کیا ہوتا ہے، اچھا ہوا ہمارے لڑکے نے وقت میں بتلا دیا، ناک کٹنے سے بچا دیا، ورنہ کل کو کچھ کر لیتا تو ہماری کیا رہ جاتی۔ یہ سماج اور معاشرے میں جو ہے عورتوں کے ساتھ ایک سماجک ظلم یہ بھی کیا جاتا ہے، عورت کو اپنی مرضی کی ہر چیز دی جاتی ہے سوائے شوہر کے۔ تو بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس روئے زمین کے اوپر نہ ایماندار کوئی آیا اور نہ امانت دار کوئی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے تو اپنے مال، اپنی دولت، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے اشارے پر قربان کر دیا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت صہیب جب ہجرت اکیلے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پورے مکہ کے لوگوں نے گھیر کر کے روک لیا، کہا کہ صہیب اتنے دنوں سے یہاں پر ہو، یہاں پر رہ کر کے مال کمایا ہے، پورے مکے شہر کا مال کو کھایا ہے، اب مدینہ لے جاؤ گے اس مال کو اور جو ہے ہمارے خلاف منصوبے بناؤ گے؟ کہا کہ اس مال کو یہیں پر چھوڑ کر کے جانا ہوگا،
کہا کہ صہیب اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے تو اس مال کو یہیں پر چھوڑ دو، اور کہا کہ ہجرت کر کے مکے سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کرنے والے، کہا جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مل جائے ایسے مال کی کوئی حیثیت، ایسے مال کی کوئی قدر، ایسے مال کی کوئی اوقات نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھو اسلام کا بول بالا مکے میں پھیل گیا، سارے لوگ کہنے لگے، لوگ تو جو ہے محمد کے دین کی طرف پلٹنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کہا کہ کیا کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے منصوبہ بنانا شروع کیا رات کے پہر میں۔ کہا کچھ لوگ کہہ رہے تھے، کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، کہا کہ ان کو الجھنوں میں ڈال دیا جائے، کہا کہ ان کو پریشان کر دیا جائے، کہا کہ ان کو مکے سے نکال کر کے بھگا دیا جائے۔ کہا گیا کہ نہیں، کسی نے تو کہا کہ ان کا قتل کر دیا جائے۔ کہا کہ بہرے کیا، کچھ بھی کرو، اس شخص کو جو ہے مکے کے اندر رہنے نہ دیا جائے۔ کسی کی ذات کے اوپر میں اس جملے کو نہیں بول رہا ہوں، اور کوئی اس جملے کو اپنے اوپر لے کر کے اپنے آپ کو اچھا بھی نہ سمجھے، اور جو لوگ اس بات کو اپنے خلاف لے کر کے برا بھی نہ سمجھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قوم جس کے خلاف مل کر کے زہر اگلنا شروع کر دے نا، قوم کا وہ آدمی بڑا کام کا ہوتا ہے۔ پوری قوم جس آدمی کے تعلق سے اختلاف رکھنا شروع کر دے صحیح معاملے میں، ایسا معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہو، ایسا معاملہ جو شریعہ سے جڑا ہوا ہو، قوم اور سماج کا وہ آدمی بڑا خاص قسم کا ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کو سنا، کہا کہ سارے لوگ مل کر کے منصوبے بنا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بھگاؤ، کوئی کہہ رہا ہے قید کر لو، کوئی کہہ رہا ہے پریشان کر ڈالو، کوئی کہہ رہا ہے مار ڈالو، کوئی کہہ رہا ہے ختم کر دو۔ بڑے دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اب مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خوش قسمتی کہ کیوں نہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ رات کے آخری پہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے والوں کی امانتوں کو رکھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت پر نکل گئے۔ کہا کہ علی، مکے کے سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر کے مجھے مدینے میں ملنا۔ پیچھے کے دروازے سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری 5 میل کی مسافت میں اپنے پیروں کو برابر جمایا نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ سیکیورٹی ہر دور، ہر زمانے، ہر وقت میں رہی ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یہ ترقیوں کا دور ہے، سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ترقی ہر دور میں رہی ہے۔ ترقی کرنے میں اور تبدیلی لانے میں دونوں میں فرق ہے۔ کوئی تبدیلی لا کر کے ترقی کا نام دے جو شریعت کے مخالف ہو، ایسا آدمی بالکل بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدھے پیروں کو رکھا اسی لیے کہ اس ٹائم کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ٹائٹ تھی کہ پیر کے پنجوں کے نشان سے پہچان لیتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہے اور یہ ابوبکر کے پیر ہے۔ سوچو، ترقی کا زمانہ، ترقی کا دور ہر ٹائم میں رہا ہے۔ اس سے زیادہ سیکیورٹی اور کس کی ہوگی جو پنجوں کے ریت پر اترے ہوئے نشانات سے پہچان لے کہ یہ رضوان حیزی کے پیر ہے یا یہ خلانی کے پیر ہے۔ اس سے زیادہ سیکیورٹی کس کی ٹائٹ ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر آبلوں کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ چھالوں کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود پر، اپنے کندھے پر، اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے کر کے گیا۔ رات وہیں پر گزارا۔ رات گزارنے کے بعد صبح ہوئی۔ صبح ہونے کے بعد کیا دیکھا کہ پورے مکہ شہر میں یہ اعلان کر دیا گیا، کہا گیا کہ محمد اور محمد کے ساتھی ابوبکر گم ہو گئے، اور کہا جو اسے پکڑ کر کے لائے یا دونوں میں سے ایک کو پکڑ کر کے لائے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اسے 1000 درہم اور 1000 یا 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس دور میں عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ محمد اور ابوبکر ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے۔ کہا کہ جو شخص پکڑ کے لائے گا انہیں قیمتی انعام سے نوازا جائے گا، انعام دیے جائیں گے، اعزاز دیا جائے گا، سماج اور معاشرے میں انہیں کاندھوں پر بٹھایا جائے گا، سر پہ چڑھایا جائے گا۔ کہا کہ جو پکڑ کر کے لائے گا۔ پورے مشرکین
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے ان کی تلاش پر نکلے۔ نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار ثور میں اپنے ساتھی یعنی غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھے، مشرکین اسی غار تک پہنچ گئے اور غار کے اوپر چڑھ کر کے کھڑے ہو کر کے کوئی ادھر نظریں دوڑا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ادھر آنکھیں اٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار کے اوپر میں نظر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بچنا مشکل ہے، ہمارے قدموں کی ذرا سی آہٹ بھی اگر ہو جائے تو مشرکین ہمیں ختم کر دیں گے، مشرکین ہمیں ختم کر دیں گے۔ شاید کہ اس روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے توکل علی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا جذبہ امت کے کسی بھی آدمی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا ما ظنک یا ابا بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما یا ابا بکر، کہا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ ابو بکر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ابو بکر خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، ابو بکر غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شامل حال ہو جائے اس کی مجال ہے پوری دنیا مل کے کچھ اکھاڑ لے، پوری دنیا مل کر کے کچھ بگاڑ لے۔ یاد رکھیے گا ہمارے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہونا چاہیے۔ کتنا ہی ترقی کر لیجیے گا آپ، کتنا ہی مال و دولت کما لیجیے گا، کتنا ہی بینک بیلنس بنا لیجیے گا، اگر اس میں نصرت الہی شامل نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ کسی مخلوق سے ڈرنے والا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، اور پورے امت کے لوگوں کو یہ سبق اور یہ درس دیا ہے کہ مومنین حضرات جو ہے وہ مخلوق سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اور آپ کو سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہیے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا جاننا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آج دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے۔ یہ جذبہ تو صحابہ اکرام کے اندر بہت زیادہ تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے کہا نعم الرجل خریم الاسدی، کہا کہ قوم کا خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے، لیکن کہا کہ وہ اپنے بال کو اتنے بڑے رکھتا ہے کہ اس کے کان سے نیچے آتے ہیں، اور اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ کہا کہ نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره، کہا کہ خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے لیکن وہ اپنے بالوں کو بہت بڑا رکھتا ہے اور اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ خریم اسدی ابھی محفل میں موجود نہیں ہے، خریم اسدی اس جلسے میں ہے نہیں، خریم اسدی تک کسی نے یہ بات کو پہنچا دیا، کہا نبی نے آج کی تقریر میں تمہاری بڑی تعریف کیا ہے، تمہاری بہت ہی تعریف کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ تمہارے بال نہ بہت زیادہ لمبے ہیں اور تم اپنے کپڑے کو بہت زیادہ جو ہے نیچا کر کے رکھتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا، کہ اللہ کے نبی کی ذات نے میرے بارے میں کہا ہے، کہا کہ ابھی پورے بالوں کو بھی کٹوا لیا، بال کان سے اوپر تک آ گئے، اور اپنے کپڑے اپنے پینٹ کو بھی کٹوایا، ٹخنے سے اوپر آ گئے۔ کہا کہ آج کے بعد نہ میرا کپڑا میرے ٹخنے سے نیچے جائے گا اور نہ میرے بال میرے کان سے نیچے آئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماننے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ جو محفلوں میں موجود نہیں ہیں لیکن نبی کے فرمان کو سنتے ہی عمل کر لیا۔ ایک ہم لوگ دیکھو، ہم لوگ دیکھیے گا جس قوم پہ
ہو سکتا ہے جوان طبقہ یا قوم کے وہ نوجوان حضرات میرے اس بات سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن دینی معاملہ ہے، بولنا تو پڑے گا ہی۔ کوئی بھی شخص اس کو اپنے دل پر نہ لے اور اسے مقرر کی سختی نہ سمجھے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اسلاف اپنے بالوں کو کٹا لیا کرتے تھے قوم کے، آج وہ بچوں کے بالوں کو دیکھ لیجئے گا، کوئی اس طرف سے کٹا رہا ہے، کوئی اس طرف سے کٹا رہا ہے، کوئی پیچھے سے۔ جس چیز کو شریعہ نے حرام قرار دیا ہے وہ کلر پینٹ وہ پورے بالوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ تو بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے باوجود اگر ہم اور آپ اس کی نافرمانی کریں، بہرے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پہلو کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ ہم تمام ہی عالم انسانیت کے لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاننے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔